بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک. آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر صابر احمد ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی نئی کلاس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر. آج کی کلاس میں ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے کون سے اہداف ہیں، کون سے گولز ہیں اور کس طرح پاکستان کے اندر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. یہ انتہائی اہم کلاس ہے. ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے جو نیا کورس متعارف کرایا گیا ہے، وہاں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ٹاپک کو خصوصی طور پر شامل کیا گیا ہے. آئیے بغیر ٹائم ضائع کیے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واٹ از سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. دراصل کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ٹرم ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو لوگ جو عوامی پولیٹکس ہے وہاں ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ایک نعرے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا دامائی ترقی کا کوئی ڈیفینیشن ابھی تک متعین نہیں کی جا سکی ہے. کوئی اس بات پر متفق نہیں ہو سکا کہ اصل میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایک دامائی ترقی یا ایک ایسی ترقی جو دامائی ہو اس پہ بات کی جا سکے یا دامائی ترقی پہ کوئی سحر حاصل ڈیفینیشن حاصل کی جا سکے. ابھی تک اس چیز پر بحث ہو رہی ہے. تو ان شارٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی کوئی باقاعدہ ڈیفینیشن سامنے نہیں آئی. البتہ 1987 میں ایک ڈیفینیشن سامنے آئی ہے جسے برنٹ ڈیفینیشن کہا جاتا ہے. اس کے مطابق سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایک ایسی ڈیولپمنٹ کا نام ہے، ایک ایسی ترقی کا نام ہے جو لوگوں کی بنیادی ضروریات سے مطابقت رکھتی ہو. بنیادی نیڈ یعنی ایسی بنیادی ضروریات جس کے بغیر زندگی گزارنا آلموسٹ ناممکن ہو، اور اس میں یہ خاصیت ہو کہ فیوچر میں بھی یہ بنیادی ضروریات سے مطابقت رکھتی ہوگی، یہ لانگ لاسٹنگ ہوگی، اس کی طوالت بہت زیادہ ہوگی، یہ جز وقتی نہیں ہوگی بلکہ کل وقتی ہوگی. تو ایسی ترقی کو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. آئیے ملینیم ڈیولپمنٹ گول سے ریلیٹڈ رپورٹ کی بات کر لیتے ہیں. ڈیولپمنٹ رپورٹ یا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز رپورٹ کہتی ہے کہ جو بھی ترقی ہو وہ لارج نمبر تک ہو، گلوبل ہو، جسے اسس کیا جا سکے، جس کی بیس پر یونائٹڈ نیشن اپنی ریکمنڈیشنز دے سکے. تو اس رپورٹ کو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز رپورٹ کہا گیا ہے. یہ ایک عالمی سطح کی رپورٹ ہے جس میں 8 بنیادی اہداف پہ بات کی گئی ہے جن پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے اسی لیکچر میں. یہ رپورٹ یونائٹڈ نیشن کے اکنامک اینڈ سوشل افیئرز ڈپارٹمنٹ نے پریزنٹ کی ہے اور اس کے جو اعداد و شمار ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ایم ڈی جی رپورٹ 15 سال کی محنت کے بعد ممکن ہو سکی. 1990 سے پہلے یہ بات کی جاتی تھی کہ ایک لامتناہی یعنی ایک ایکسٹریم سطح پہ ہونے والی غربت جو لامتناہی ہے، جس کا کوئی حد نہیں ہے، ایسی غربت لامتناہی غربت کو کیسے ختم کیا جا سکے، کم از کم اسے ہاف سے یعنی نصف سے کم کیا جا سکے. لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جائے، پرائمری اسکول میں انرولمنٹ بڑھائی جا سکے، یعنی
لوگوں کو 15 سال کے اندر اندر لوگوں کو یا بچوں کو 91% بچوں کو اسکولوں تک لایا جا سکے، گرلز کو لوگ اسکولوں تک لایا جا سکے، اور یہ چیز 15 سال کے اندر اندر ممکن بنائی جا سکے۔ موذی بیماریاں جس میں ایڈز جیسی بیماریاں شامل ہیں، ملیریا جیسی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے کام کیا جائے، یہ بھی اس رپورٹ کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ زچہ بچہ کے حوالے سے بات کی جا سکے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر بنایا جا سکے، پینے کے صاف پانی کے منصوبوں کو یا نئے منصوبے شروع کیے جائیں یا پرانے منصوبوں کو امپروو کیا جائے، یہ بھی ڈیولپمنٹ رپورٹ کا ایک پارٹ تھا۔ یہ کچھ فگر ہے، کچھ اعداد و شمار ہیں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی رپورٹ کے، جو 15 سال کی محنت کے بعد حاصل کیے گئے ہیں۔ کے سامنے اس کو بغور یہ پورے اسٹیٹسٹیکل انالیسز یہاں موجود ہے، آپ کے سامنے پورا اسٹیٹسٹیکل انالیسز یہاں پریزنٹ کیا گیا ہے۔ اسپیشلی یہ ایسے ترقی کرتے ممالک جن میں پاکستان یا افریقن ریجن شامل ہے، جو ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، بلکہ ابتدائی ادوار میں ہی ہے ترقی، ابھی ایک ایکسٹریم ترقی ڈیولپمنٹ کنٹریز میں آنے میں انہیں بہت 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 عرصہ لگے گا۔ ایسے ممالک کے لیے یہ رپورٹ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور یہ دیکھیے یہ مطابقت بھی رکھتی ہے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن یا ڈیولپمنٹ کے منصوبوں کے ساتھ۔ آلموسٹ ایسے ہی منصوبے اس میں شامل ہیں جس کا تذکرہ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی پرابلمس کو اجاگر کرنے میں کیا جا سکتا ہے، یعنی ماس میڈیا رورل ایریاز کی جو پرابلمس کو سامنے لاتا ہے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے امبریلا کے اندر، وہ تمام کے تمام منصوبے یا اس جیسے منصوبے یہاں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور یہاں جو جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں ان کا بھی پورا ذکر موجود ہے۔ MDG ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے 8 امپورٹنٹ نکات ہیں، آئیے وہ کون کون سے نکات ہیں۔ بھوک اور غربت کا خاتمہ کرنا یا اس کا لیول بالکل زیرو کی طرف لے کے جانا، پرائمری ایجوکیشن کے مقصد کو حاصل کرنا، لوگ پوری دنیا میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پرائمری ایجوکیشن ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جینڈر ایکولیٹی کو پروموٹ کرنا، ویمن کو امپاور کرنا، یعنی مرد اور عورت میں تفریق کو ختم کرنا اور دونوں جینڈرز کو برابر کی ایکولیٹی دینا، برابری کی بنیاد پر مواقع دینا شامل ہے۔ زچہ بچہ کا کیس جس میں پیدائش کے وقت بچوں کا مر جانا، اس ریٹ کو کم کرنا، میٹیریل ہیلتھ کو امپروو کرنا، موذی مرض جیسے ایڈز، ملیریا وغیرہ جیسے مرض شامل ہیں، ان کو ریڈیوس کرنا، ان سے کے ساتھ لڑائی کرنا، انوائرمنٹ کی سسٹینیبلٹی کو پروٹیکٹ رکھنا، یعنی آب و ہوا متاثر نہ ہو، ہماری آب و ہوا، ہمارے ماحول کو کوئی اثر نہ ہو، ڈیولپمنٹ اگر کی بھی جا رہی ہو تو انوائرمنٹ کے اوپر کوئی نگیٹو امپیکٹ نہ پڑے۔ 8واں ایسی پارٹنرشپ تلاش کرنا جو ڈیولپمنٹ کے کاموں میں حصہ ڈال سکے، جس میں NGOز بھی ہو سکتے ہیں، جس میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک بینک جیسے ڈونرز بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ آئیے ڈیولپمنٹ گولز کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی۔
یونائٹڈ نیشن نے 1915 میں جو کام شروع کیا تھا اس کے لیے ویژن 2030 پریزنٹ کیا گیا ہے، جس میں 17 بنیادی اہداف کو شامل کیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد بیلنس پرووائڈ کرنا ہے سماجی، معاشی اور انوائرمنٹ میں۔ اس کے 17 اہداف مقرر کیے گئے ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس طرح تیزی کے ساتھ پروگریس کی جائے کہ زیرو لیول حاصل کیا جائے، جس میں پاورٹی کا خاتمہ، بھوک، ایڈز جیسے مرض، خواتین خصوصاً نوجوان لڑکیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کو روکنا، یہ بنیادی اہداف میں شامل ہے۔ اور ایسا کریٹیو میسیج ڈیولپ کیا جائے یا ایسا پیغام بنایا جائے، ایسی نالج پرووائڈ کی جائے جس میں ٹیکنالوجی شامل ہو، جس سے ان اہداف کو حاصل کرنا ممکن ہو سکے۔ یہ بنیادی اہداف ہیں۔ کچھ باتیں، سسٹینیبلٹی کا مرجر، 3 سال اور اس سے زیادہ کا فریم ورک بنایا گیا ہے۔ کچھ یونیورسل گولز حاصل کرنے کی بات کی گئی ہے، تمام لوگوں کے لیے یکساں مواقع ہوں، جیو اسٹریٹجک، پولیٹیکل، انوائرمنٹل فورکاسٹنگ کرنے کی بات کی گئی ہو، ایکولیٹی کی بات کی گئی ہو جسے ریکگنائز کیا جا سکے، یعنی برابری کی بنیاد پر، جیسا کہ ہم نے بات کی تھی۔ ہم نے بات کی سوشو اکنامک گولز کو حاصل کیا جا سکے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بنیادی حقوق دیے جا سکیں، بنیادی حقوق کی فراہمی کی جا سکے، ڈیولپمنٹ پروموٹ ہو سکے، اور اس طرح کے بہت سے کام، ایسی پالیسیز بنائی جائیں جس کا کوئی حاصل بھی ہو سکے۔ کون سے سسٹینیبل گول ہیں، آئیے کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 17 بنیادی گولز ہیں۔ وہ کون کون سے اہداف ہیں، وہ کون کون سے گولز ہیں؟ 17 گولز، 17، آئیے دیکھتے ہیں۔ غربت، بھوک اور بنیادی غذا پرووائڈ کرنا، ہیلتھ، ایجوکیشن، جینڈر ایکولیٹی، واٹر اینڈ سینیٹیشن، انرجی، اکنامک گروتھ ہونی چاہیے، اکنامک گروتھ، انفراسٹرکچر اور انڈسٹریلائزیشن۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے تمام کنٹریز میں ایکولیٹی ہونی چاہیے، سیف سٹیز ہوں، سسٹینیبل کنزمپشن اور پروڈکشن پیٹرنز ایک جیسے ہوں، جو بھی کلائمیٹ چینج آ رہا ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچے، کلائمیٹ چینج کو پروٹیکٹ کیا جائے، آب و ہوا کو، یہ ہمارا 13واں گول ہے۔ سمندروں کی حفاظت کی جائے، سسٹینیبل کیا جائے، ایکو سسٹم کو بہتر بنایا جائے، پیسفل سوسائٹیز کی بنیاد ڈالی جائے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کی جائے۔ تو یہ 17 اہداف، اگر ان اہداف کو غور سے دیکھیں تو یہ تمام کے تمام وہ اہداف ہیں جن کی بات ہم نے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن یا ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے ابتدائی لیکچرز میں بات کی تھی۔ آلموسٹ یہ وہی اہداف ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے اس لیکچر کے شروع میں ہی بتایا، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے جو اس سال نئی کورس آؤٹ لائن آئی ہے، اس میں یہ کورس یہ ٹاپک بہت بنیادی ٹاپک کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ تو اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، بہت دھیان سے اسے سمجھنا ہے۔ آئیے پاکستان میں
سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک آرگنائزیشن، ایک ادارہ نیشنل انیشیٹو فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے نام سے بھی کام کر رہا ہے، جس کی ویب سائٹ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیے۔ پاکستان میں بہت تیزی سے، بہت سپیڈی انداز میں ڈیولپمنٹ یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے گولز کو اچیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے یا اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ انہی اہداف کی لسٹ، یہ دیکھیے، انہی اہداف کی یہ لسٹ آپ کے سامنے، ویب سائٹ کے سامنے دیکھیے۔ آئیے پاکستان میں دیکھیے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی، پاکستان دنیا کے وہ پہلے ممالک میں شامل ہے جس نے اس ایجنڈے کو قبول کیا۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے اسے قبول کیا، پاکستانی پارلیمنٹ نے اسے منظور کیا اور اسے قانون کی شکل دی، اور پاکستان میں اس ایجنڈے پر بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ان 17 گولز کو حاصل کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے 169 اہداف مقرر کیے گئے ہیں، جو دراصل نیو یونیورسل ایجنڈا کہلاتے ہیں، یا نیو یونیورسل ایجنڈے کے تحت کام کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کو، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو اسی لیکچر میں پڑھایا تھا، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے ساتھ منسلک کر کے کیا جا رہا ہے کام، اور اس میں خیال رہے، اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو، ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے، ویمنز یعنی خواتین کے حقوق کی پاسداری ہو، اور انہیں امپاور کیا جائے تاکہ وہ بھی سماجی طور پر برابری حاصل کر سکیں، اور سوسائٹی میں انہیں برابری کی بنیاد پر مواقع حاصل ہوں۔ لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنا، انوائرمنٹل کی ماحول یعنی انوائرمنٹ کی پروٹیکشن، یہ تمام چیزیں پاکستان میں بھی بہت تیزی کے ساتھ اڈاپٹ کی جا رہی ہیں۔ 5 P's کا فارمولا دیکھیں کیا ہے۔ پاکستان میں 5 P's آف SDGC کے کانسیپٹ پہ کام کیا جا رہا ہے۔ وہ 5 P's کیا ہیں؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا P، عوام، پیپل، لوگوں کی بھوک اور پیاس کو ختم کیا جائے، اس چیز کو شو کیا جائے کہ ڈگنیٹی اور ایکولیٹی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کی جائے، لوگوں کے معیار زندگی کو اس طرح بلند کیا جائے کہ ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ نظر آئے، وہ لوگ جینے کی امنگ پیدا کر سکیں اپنے آپ میں۔ دیکھیے، پلانٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے، ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے نیچرل ریسورسز کو نقصان ہو۔ سسٹینیبلٹی اگر ہو بھی تو کلائمیٹ چینج پر کوئی امپیکٹ نہ ہے، یعنی ہماری زمین محفوظ رہے۔ پراسپیرٹی، خوشحالی، جو بھی کام کیا جائے، یعنی تیسرا بھی پراسپیرٹی، خوشحالی، ایسا کام کیا جائے، ایسے اکنامیکل منصوبے شروع کیے جائیں جس کا تعلق اکنامک ڈیولپمنٹ سے ہو، اور اس کے لیے ICT اور پروگریس کی بھی بات کی جائے۔ پیس، دنیا میں وہی معاشرے ترقی کر پاتے ہیں جہاں امن کی ضمانت ہو، جہاں امن ہو، سے وہی
وہی ممالک ترقی کر پاتے ہیں۔ 5واں بھی ایسی پارٹنرشپ تلاش کی جائے، ایسے پارٹیز کو، ایسے اسٹاک ہولڈرز کو تلاش کیا جائے جو پارٹنرشپ کر سکیں، جس میں گلوبل پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے، جو این جی او کی صورت میں، ڈونرز کی صورت میں، حکومتوں کی صورت میں، تاکہ وہ لوگ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں، گروتھ کے کاموں میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو 5 پیس، آئیے ان 5 پیس کو ہم تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے 5 پیس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے آپ کے سامنے جو باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے کی۔ تمام چیزیں یہ 5 پیس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے 5 پیس کہلاتے ہیں۔ پاکستان میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی منسٹری بنائی گئی ہے جسے MOPNSI کہتے ہیں، فیڈرل لیول پر ہے، جو منسٹری آف پلاننگ کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے۔ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اچیو کرنے کے لیے UNDP کے ساتھ کام کر رہی ہے اور 5 سالہ منصوبے تیار کرتی ہے تاکہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا سکے اور ویژن یا ایجنڈا 2030 کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے۔ اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے کچھ فیلیئرز بھی ہیں جس کی بات کر لیتے ہیں۔ سول سوسائٹی کو شامل نہیں کیا گیا، ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی رائے نہیں لی گئی، کوئی کنسلٹیٹیو پروسیس نہیں ہے۔ صرف ڈیولپنگ کنٹریز پہ فوکسڈ ہے، کوئی اسسمنٹ نہیں کی گئی جیو اسٹریٹجک، پولیٹیکل اینڈ انوائرمنٹل شفٹ کی، کوئی بنیادی اپروچ نہیں اپنائی گئی ہے، ڈگنیٹی اور رائٹس کا خیال نہیں کیا گیا، ہیومن رائٹس کو اگنور کیا گیا ہے، سول سوسائٹی کے کردار کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا، آئندہ کی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے دوست، اپنے ہوسٹ ڈاکٹر صابر احمد کو اجازت دیجیے، نئے ٹاپک کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر